بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچرز فرینڈز فورم راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ کلاس 10 لیکچر نمبر 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب تک کی جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کے اندر ہم نے گمشدہ مال پانے کے احکام میں مسئلہ نمبر 2530 تک گفتگو کی تھی۔ اب 2531 اگر ایک سال تک اعلان کرے اور مال کا مالک نہ ملے تو اس صورت میں جبکہ وہ مال حرم پاک مکہ کے علاوہ کسی جگہ سے ملا ہو وہ اسے اس کے مالک کے لیے اپنے پاس رکھ سکتا ہے تاکہ جب بھی وہ مالک ملے وہ اسے دے دے، اور اس مدت میں اس کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس سے استفادہ کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اس سے پہلے جو ہم نے بیان کیا کہ اگر مالک ملنے کا امکان ہے اور اس کی قیمت 1 درہم تک پہنچتی ہے تو اس کے لیے 1 سال تک اعلان کرانا ضروری ہے۔ تو اب 1 سال تک مثال کے طور پر اعلان کروا دیا، مالک پھر بھی نہیں ملا، اب کیا کریں؟ تو کہتے ہیں کہ جب وہ حرم پاک کے علاوہ کسی اور جگہ سے اگر ملا ہوا مال ہے، حرم والا مال نہیں ہے، حرم والے مال کا اسی مسئلے کے اندر سب سے لاسٹ سٹیٹمنٹ میں پہلے ہی بیان کر دیتا ہوں کہ اگر وہ مال اسے حرم پاک مکہ سے ملا ہو تو احتیاط واجب یہ کہ اسے فقراء پر صدقہ کر دے۔ 1 سال تک اعلان کیا آپ نے، مالک نہیں ملا، اور حرم پاک مکہ سے آپ کو مال ملا تھا، مسجد الحرام سے مال ملا تھا، تو ایسی صورتحال میں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ احتیاط واجب آپ کے لیے کہ آپ وہ مال اٹھا کر کسی فقیر کو صدقہ دے دیجئے مالک کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا مکہ والے مال کا۔ اب کہتے ہیں کہ اگر اس کے علاوہ کسی اور جگہ سے مال ملا تو آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں۔ پہلی چوائس، کسی اور جگہ سے مال ملا تھا اور 1 سال تک اعلان کرا دیا، مالک نہیں ملا، تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے پاس رکھ لے تاکہ جب بھی مال کا مالک آئے گا تو اس کو دے دے گا، اور مالک نہیں آیا تو اس کے پاس امانتاً پڑا ہوا ہے، تو کہتے ہیں یہ کر سکتا ہے کہ وہ مال اپنے پاس رکھے، جب بھی مالک آئے تو اس کو دے دے، اور اگر مالک نہیں ملتا تو وہ اس کے پاس امانتاً پڑا رہے گا، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ یہ جب تک اس کے پاس پڑا ہوا ہے تو کیا یہ مال اس کو استعمال کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں 2 چیزیں دیکھیں، ایک چیز تو مال اس کے پاس پڑا رہے تو پڑا رہنا اس کی اجازت دی ہے انہوں نے، دوسری بات کہا ہے کہ ایک ذمہ داری آپ کی آ جائے گی کہ اگر مال اپنے پاس رکھ رہے ہیں تو اس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کہ مثال کے طور پر فرض کریں آپ کو ایک مثال کے طور پہ گھڑی ملی تھی، اب ایک گھڑی آپ نے 1 درہم سے زیادہ کی قیمت تھی، اعلان کروایا، اعلان کرنے کے بعد مالک نہیں ملا، آپ نے کہا چلے میں اپنے پاس رکھتا ہوں، مالک ملے گا تو اس کو دے دیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ گھڑی اگر مثال کے طور پر آپ اپنا ٹائم دیکھنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا اس سے استفادہ مثال کے طور پر پہن رہے ہیں کبھی، تو کہتے ہیں کہ اس کو پہننے میں آپ کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ یہ 1 سال کے بعد کی بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں 1 سال کے بعد جب کہ مالک نہیں آیا اور آپ اپنے پاس رکھ کر اس کو حفاظت کے ساتھ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں تاکہ مالک آئے تو دے دیں، تو کہتے ہیں اس حفاظت کے ساتھ آپ رکھ تو رہیں، یہ آپ کو اجازت ہے، اور اگر اس سے یوز کرنا چاہیں، استفادہ کرنا چاہیں، اس گھڑی کو کبھی پہننا چاہیں تو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے، یہ آپ کو 1 سال کے بعد جو اپنی ذمہ داری پوری کی ہے تو آپ کو اس گھڑی پہننے کی بھی اجازت ہے، اور یہ بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ ایک بات ہو گئی، ہم نے کہا تھا 2 چوائسیز ہیں کہ مکہ کے علاوہ والا مال ہے تو حفاظت کے ساتھ اپنے پاس رکھ لے اور استفادہ کرنا چاہے تو کرے، یہ ایک چوائس۔ دوسری چوائس یہ ہے کہ یہ انسان اس مال کو اس کے مالک کی طرف سے فقیروں کو صدقہ کر دے، جیسے کہ مکہ والے مال کے بارے میں کہا تھا، تو یہاں پہ یہ چوائس ہے کہ چاہے تو 1 سال اعلان کروایا نہیں ملا، اٹھا کہ وہ فقیر کو صدقہ کر دیا مالک کی طرف سے، یہ کر سکتا ہے تاکہ اپنی ذمہ داری پوری کرے اور ختم ہو گئی بات۔ لیکن کہتے ہیں کہ اور احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ خود نہ لے، یعنی مثال کے طور پہ خود بھی فقیر ہے، خود بھی مثال کے طور پر محتاج ہے، تو اگر مثال کے طور پر یہ کہے کہ مجھے کسی فقیر کو صدقہ تو کرنا ہے تو میں بھی تو فقیر ہوں تو خود اپنے آپ کو صدقہ کر لیتا ہوں مالک کی طرف سے، تو کہتے ہیں یہ نہیں چلے گا، یعنی یہ احتیاط واجب کی بنا پر ایسا نہ کرے۔ تو اگر صدقہ کرنا ہے تو کسی اور فقیر کو صدقہ کرے، اپنے آپ کو صدقہ مالک کی طرف سے نہیں کر سکتا، یہ احتیاط واجب سے مراد اس طرح سے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 2532
2532 فرماتے ہیں اگر 1 سال تک اعلان کرنے کے بعد بھی مال کا مالک نہ ملے اور مال اس کے مالک کو دینے کے لیے اس کی حفاظت کے دوران تلف ہو جائے. کیا فرما رہے ہیں؟ اگر 1 سال تک اعلان کر دیا آپ نے، ذمہ داری پوری ہو گئی، مالک نہیں ملا آپ کو، اور مال اس کے مالک کو دینے کے لیے اس کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری تھی، اگر اپنے پاس رکھتا ہے، ٹھیک ہے، حفاظت کی. کہتے ہیں حفاظت کے دوران تلف ہو گیا. مثال کے طور پر کوئی انجانی آفت آئی، زلزلہ آیا، گھڑی گری ٹوٹ گئی، یا مثال کے طور پہ چور آیا، گھڑی اٹھائی کے چلا گیا، چوری ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ اگر اس نے مال کی نگہداشت میں کوتاہی نہ برتی ہو، یعنی اس نے جیسے کہ وہ اپنی گھڑی رکھتا تو اس نے دوسرے کی گھڑی بھی امانتاً سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، یعنی جہاں اپنی گھڑی رکھی تھی وہاں دوسرے کی گھڑی بھی رکھی، جہاں اپنے پیسے رکھے تھے وہاں دوسرے کے پیسے بھی رکھے تھے، جہاں جتنی حفاظت کرنی چاہیے تھی، جیسے اپنی مال کی حفاظت کرتا ہے ویسے دوسرے کی مال کی حفاظت کر رہا تھا. تو اگر ایسا تھا کہ مال کی نگہداشت، اور نگہداشت کا مطلب ہے حفاظت، اس نے کوتاہی نہیں کی ہے، اس نے کوئی اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی ہے، اور تعدی یعنی بے احتیاطی بھی نہ کی ہو، یعنی ایسا بھی نہیں کہ ویسے ہی بس کھلا ہر دفعہ چھوڑ کے چلے جاتا ہے، لاک نہیں کرتا، مثال کے طور پہ گھر کھلا رکھا ہوا، بے احتیاطی کر رہا. تو کہتے ہیں بے احتیاطی بھی نہیں کی اس نے. تو کہتے ہیں نہ بے احتیاطی کی ہے، نہ اس کو بہت رف یوز کیا ہے، دونوں صورتوں میں اس نے کوئی ایسا افراط و تفریط نہیں کی ہے. تو کہتے ہیں پھر وہ ذمہ دار نہیں ہے. ٹھیک ہے، ضائع ہو گیا تو ہو گیا، تو یہ ذمہ دار نہیں ہے. لیکن اگر وہ مال اس کے مالک کی طرف سے صدقہ کر چکا ہو، ہم نے دوسری چوائس اوپر کہی تھی کہ مال کو اس کے مالک کی طرف سے صدقہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس نے کر دیا صدقہ. اب کہتے ہیں کہ تو مال کے مالک کو اختیار ہے کہ صدقے پر راضی ہو جائے یا مال کے عوض کا مطالبہ کرے، اور صدقے کا ثواب صدقہ کرنے والے کو ملے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر اوپر جیسے بیان کیا تھا وہی چیز یہاں پہ بیان ہوئی ہے کہ اگر مال کے مالک کی طرف سے اس نے صدقہ کر دیا، اب صدقہ کرنے کے بعد اب بعد میں مالک آتا ہے کہ بابا وہ چیز تو میری تھی. اچھا ٹھیک ہے، آپ کی تھی، آپ کی طرف سے میں نے صدقہ کر دیا، آپ 1 سال تک نہیں آئے، میں نے صدقہ کر دیا. اب صدقہ کر دیا تو آپ کیا کریں؟ کہتے ہیں میں تو صدقے پہ راضی نہیں ہوں، آپ کو ملی تھی، آپ نے کیوں صدقہ کیا؟ وہ مجھے تو چیز چاہیے یا اس کے پیسے چاہیے. ٹھیک ہے، اب اس انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ مال کے مالک کو، یعنی یہ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ مال کے مالک کو اختیار ہے، یہ چوائس ہے کہ صدقے پہ راضی ہو جائے، یا مثال کے طور پہ اس کو کہے کہ بھائی نہیں بھائی مجھے اب مثال کے طور پہ آپ اس کی پیمنٹ کریں. تو کہتے ہیں مال کے مالک کو اختیار بہرحال ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں صدقے پہ راضی نہیں ہوں، مجھے وہ چیز چاہیے. اور پھر یہ کیا کرے گا کہ ٹھیک ہے، یہ انسان اگر وہ صدقے پہ راضی نہیں ہے تو یہ انسان اس کے بدل کے طور پر جتنی اس چیز کی قیمت تھی، مثال کے طور پہ 500 روپے کی گھڑی تھی تو وہ 500 روپے، اب وہ جس چیز اس چیز کی، یعنی بال فرض وہ نئی تھی تو نئی کی، پرانی تھی تو پرانی، اور جس چیز کی وہ اس چیز کی جو اوریجنل قیمت تھی، یعنی نئی کی قیمت نہیں، اس چیز کی قیمت، جس چیز کی قیمت تھی، مثال کے طور پہ تھی 1500 روپے کی گھڑی، استعمال کرنے کے بعد اب جو اس کی حالت تھی اس حساب سے وہ 800 روپے کی جاتی، تو وہ 800 روپے دے گا، اور 800 روپے عوض کا مطالبہ مالک چاہے تو کر سکتا ہے، ہوگا مالک عوض کا مطالبہ کرتا ہے تو پھر یہ انسان 800 روپے دے گا، اور یہ 800 روپے دے کر مالک کو اپنی ذمہ داری پوری کر لے گا. اب سوال وہی رہے گا کہ صدقے کا ثواب اسی کو ملے گا جس نے صدقہ کیا ہے. مالک نے تو پیسے لے لیے ہیں، تو اس شخص نے جو صدقہ کیا تھا 800 روپے اس کے جیب سے گئے، تو صدقے کا ثواب بھی اسی کو ملے گا جس کے جیب سے پیسے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگلا مسئلہ ہے 2533. فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کوئی مال ملا ہو، اگر وہ اس طریقے کے مطابق جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے عمدن اعلان نہ کرے، کوئی ذمہ داری تھی کہ اعلان کرتے، اس نے اعلان نہیں کیا، تو فرماتے ہیں کہ تو پہلے اعلان نہ کر کے اگرچہ اس نے گناہ کیا ہے لیکن اب اسے احتمال ہو کہ اعلان کرنا مفید ہوگا، تو پھر بھی اس پر واجب ہے کہ اعلان کرے. مثال کے طور پہ 6 مہینے گزر گئے، اعلان کیا ہی نہیں اس نے، اب اعلان نہیں کیا تو اب کیا کریں؟ کہتے ہیں اعلان اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو اعلان نہ کر کے آپ نے گناہ کیا ہے، یعنی جو اعلان کرنا فوراً واجب تھا آپ پہ، آپ فوراً اعلان کرتے، ڈھونڈتے مالک کو. اب آپ چیز آپ نے اٹھائی تھی تو آپ کی ذمہ داری تھی کہ یہ کام کرتے، تو کہتے ہیں اب اعلان نہیں کیا تو چلو ایک گناہ تو کر ہی لیا، تو چلو اب کوئی انسان یہ سوچے کہ گناہ تو کر ہی لیا، اب کیا کرنا فائدہ،
تو کہتے ہیں نہیں، اب بھی یہی دیکھا جائے گا کہ جتنی دیر اس نے اعلان نہیں کیا اس کا گناہ ہے، لیکن اب اگر اسے احتمال ہے، اب بھی ہو سکتا ہے کہ اب تو 6 مہینے ہوئے ہیں، چیز اتنی قیمتی ہے کہ ہو سکتا ہے مالک اب تک ڈھونڈ رہا ہو، اور چیز مثال کے طور پہ ایسی ہے کہ جس کی یعنی اب میں اعلان کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ اب بھی فرض کریں کہ مالک مل جائے گا. تو اگر یہ احتمال ہے، یہ چانسز ہیں کہ اعلان کرنے سے مالک مل سکتا ہے، اعلان کرنے کا فائدہ ہو سکتا ہے، تو پھر بھی اس پہ واجب رہے گا کہ وہ اعلان کرے، اور وہ اعلان کرے گا اور اپنی ذمہ داری کو پوری کرے گا. پھر فرماتے ہیں 2534 کے اندر اگر دیوانے یا نابالغ بچے کو کوئی ایسی چیز مل جائے جس میں علامت موجود ہو اور اس کی قیمت 1 درہم کے برابر ہو تو اس کا سرپرست اعلان کر سکتا ہے، بلکہ اگر وہ چیز سرپرست نے بچے یا دیوانے سے لے لی ہو تو اس پر واجب ہے کہ اعلان کرے. ٹھیک ہے، دیوانے یا بچے کو کوئی ایسی چیز مل رہی ہے جس پہ علامت موجود ہے، قیمت 1 درہم کے برابر ہے، تو ذمہ داری تو اس کی ہے، لیکن وہ تو دیوانہ ہے، نابالغ ہے، تو اس کی تو ابھی فی الحال تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن مثال کے طور پہ نابالغ بچہ تھا، اس نے کوئی چیز اٹھا لی، اب ذمہ داری اسی کی ہے، لیکن وہ نابالغ ہے، اس نابالغ پہ تو کوئی سوال نہیں ہے، وہ بالغ ہوگا تب اعلان کرنے کی ذمہ داری آئے گی اس کے اوپر. لیکن اگر وہ مثال کے طور پہ اس کا باپ، یہ جو ولی ہے، اس کا سرپرست ہے، وہ یہ مثال کے طور پہ اس کی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہے کہ میں ابھی اسی ذمہ داری پوری کر دوں، اس کو تو بالغ ہونے مثال کے طور پر 5 سال لگیں گے، تو 5 سال بعد کیسے ہم ذمہ داری کو پوری کریں گے؟ تو آج اس کا باپ اگر اعلان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. بلکہ اگر وہ چیز اس کے سرپرست نے بچے یا دیوانے سے لے لی ہو، مثال کے طور پہ ابھی یہ پہلی صورت میں تو یہ کہہ رہے تھے کہ بچے نے چیز اٹھائی تھی، ابھی تو باپ نے اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، ہینڈ اوور نہیں لیا، اپنے ملکیت میں نہیں لیا، یا اپنے سرپرستی میں نہیں لیا، ملکیت تو نہیں، سرپرستی میں نہیں لیا. تو کہتے ہیں کہ اگر وہ چیز بچے سے سرپرست نے لے لی ہو یا دیوانے سے لے لی ہو، تو اگر لے لی اور مالک سرپرست کے ہاتھ میں آ گئی تب تو ذمہ داری اسی کی ہے، پھر وہی اعلان کرے، اور اسی پہ واجب ہے کہ وہ اعلان کر کے اپنی ذمہ داری کو پوری کرے. اور اگر 1 سال تک اعلان کرے پھر بھی مالک کا مالک نہ ملے تو ضروری ہے کہ جو کچھ مسئلہ نمبر 2531 میں بتایا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرے. یعنی 2531 کے اندر جو ہم نے اسی لیکچر کے اندر بالکل سٹارٹ کا پہلا مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر مکہ والا ہے تو 1 سال اعلان کرنے کے بعد وہ احتیاط واجب کی بنا پر صدقہ کرے گا، اور مکہ کے علاوہ والا ہے تو پھر وہ چاہے تو حفاظت کے ساتھ اپنے پاس رکھ کے استفادہ کر سکتا ہے، چاہے تو مالک کی طرف سے مال کو صدقہ کر دے. دونوں صورتوں میں اس کے لیے ممکن ہے. 2535 فرماتے ہیں کہ اگر انسان سال کے دوران جس میں وہ ملنے والے مال کے بارے میں اعلان کر رہا ہو مال کے ملنے سے نا امید ہو جائے تو ضروری ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر حاکم شرع کی اجازت سے اس مال کو صدقہ کرے. اب ایک نئی چیز کا اضافہ ہوا ہے کہ اگر انسان سال کے دوران اعلان کر رہا تھا، 1 سال تک اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اعلان کرتا ہوا، اعلان کیا اس نے، اب وہ اعلان کر رہا تھا 6 مہینے گزر گئے. 6 مہینے گزرنے کے بعد اب آپ اس کو احساس ہو رہا ہے کہ اگر اس مال کا مالک آنا ہوتا تو آ گیا ہوتا، اب میں اعلان کر بھی دوں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی مال اعلان کرنے سے کچھ آئے گا نہیں، مایوس ہو گیا. یعنی اب ملنے والے کے مالک کے ملنے سے وہ نا امید ہو گیا، مایوس ہو گیا. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ حاکم شرع سے اجازت لے، احتیاط واجب کی بنا پر حاکم شرع کی سے اجازت لے اور اس مال کو صدقہ کر دے. یعنی حاکم شرع کو بیچ میں انوالومنٹ کرنی پڑے گی احتیاط واجب کی بنا پر، اور حاکم شرع کی اجازت سے اس مال کو مالک کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے گا. اللهم صل على محمد